الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کو پہنچ جاؤں یا یوں ہی زمانے دراز تک چلتا رہوں، جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، وہ مچھلی سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، اس میں شک نہیں کہ اس سفر کی وجہ سے ہم کو بڑی تکلیف پہنچ گئی۔ جوان نے کہا کہ آپ کو خبر نہیں، جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مچھلی کو یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طور پر اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ موقع ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کیا میں اس شرط پر تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ جو کچھ علم مفید سکھایا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں؟ اس بندے نے کہا بلا شبہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے، اور اس چیز پر تم کیسے صبر کرو گے جو چیز تمہارے علمی احاطے میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی چیز یہاں تک کہ میں بیان کروں تجھ سے اس کا ذکر، تو مجھ سے مت پوچھنا جب تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں کسی طرح کا ذکر نہ کر دوں۔
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. کرن، بہت خوبصورت آپ کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ نے خوبصورتی سے بیان کر دیا. اچھا، یہ ہم سورہ الکہف کا 9واں رکوع پڑھیں گے. اس میں جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ 4 کہانیاں، بیسیکلی 4 کہانیاں ہیں، اور جس میں سے ہم 2 کر چکے ہیں. ایک تو اصحاب کہف کی، جس کے نام پر ہی سورت کا نام ہے. پھر ہم نے باغ والوں کا قصہ پڑھا، وہ ایک کہانی تھی، اللہ نے تمثیل کے ذریعے ہمیں بات بتائی. تیسری یہ کہانی ہے، اور پھر ذوالقرنین کی کہانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ان کا پورا سفر اور ان کی ہسٹری. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر جو ہیں ان کی یہ سٹوری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں درمیان سے، آپ نے دیکھا ہوگا ترجمے بھی تھا کہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں، یا سمندر کے سنگم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ سے کہانی شروع کی. اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ طریقہ کار اور ٹیکنیک ہے اسٹوری ٹیلنگ کی. کبھی اللہ تعالیٰ بالکل شروع سے، آغاز سے شروع کرتے ہیں، کبھی اینڈ سے بات پک کر کے اور پھر بیک گراؤنڈ اس کا بتایا جاتا ہے. اور یہ وہ اسٹوری ہے جو درمیان سے شروع کی ہے. نہ ہمیں اس کا شروع کا پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کہاں سفر کر رہے تھے، کیوں ملنا چاہ رہے تھے کسی سے. پھر آگے آگے ہم کہانی چلتی ہے تو ہم اس کہانی کے ساتھ چلتے ہیں. تو اب پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ کہانی کا آغاز ہوا. یعنی یہ جو جملہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں تک نہیں رکوں گا، نہیں سفر نہیں روکوں گا، تو اس سفر کس مقصد کے لیے تھا، سفر کیوں شروع کیا، کب شروع کیا، ان کے ساتھ جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں، جن سے ملنے والے ہیں وہ کون ہیں. تو یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک ایک آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، قرآن نے تو پھر یہیں سے بات شروع کی ہے، درمیان سے. لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ہر چیز قرآن سے نہیں ملتی. بہت سی چیزوں کی ایکسپلینیشن ڈیٹیل احادیث کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. اور یہ ایک بیسٹ کمبینیشن ہی ہوتا ہے. انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو کوئی کہنا کہ احادیث سے مجھے کچھ نہیں، مطلب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں احادیث کا، وہ کیسے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں. ہر چیز کی ایکسپلینیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وربلی بھی بتائی اور پھر پریکٹیکلی بھی کر کے ہمیں بتائی کہ اس چیز پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. نماز کا ذکر ہے، لیکن قیام کس وقت ہے، کہ کیا کرنا ہے قیام میں، رکوع کیسے کرنا ہے، وہ کس وقت کس سٹیج پہ آئے گا، سجدہ کس سٹیج پہ شروع کرنا ہے، شروع نماز کہاں سے کرنی ہے، سب ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. اچھا، یہاں پہ جیسے ہے اس سٹوری میں کہ سب سے پہلے تو کہانی کے شروع میں ہمیں 3 کیریکٹرز ملیں گے. ایک تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر، ایک جن کو شاگرد کہا گیا، نوجوان کہا گیا. اب جب ہم احادیث سے گزرتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے، اور ان کو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ملی تھی. اور پھر حضرت خضر یا خدر یا خضر، مختلف طریقے سے ان کے نام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، ہم خضر ہی رکھیں گے. تو جو حضرت خضر ان کو ملے نا، یہ 3 مین کیریکٹرز اس سٹوری میں چلیں گے. ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اور جو سپورٹنگ کیریکٹرز بھی آئیں گے جو ہمیں کہانی میں نظر آئیں گے. مین کیریکٹرز شروع میں یہی ہیں. اچھا، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اچھا جو جوس ہیں ان کی ہسٹری میں اس سفر کا ذکر نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ، ہمارے والے حضرت موسیٰ نہیں، یعنی موسیٰ بن عمران نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ بن منشا کی سٹوری ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے. وہ کسی سفر پہ گئے تھے تو یہ ان کی کہانی ہے. اب میں جب اس کو دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں ایسا، ان کے جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کی نبی کی، ان کو ریکارڈ کرنے کی توفیق دی، انہوں نے کی، اور ان کے پاس واقعی ساری ٹریڈیشنز اور پوری ہسٹری ہے، تو یہ کیوں نہیں اسکپ کیسے ہوا.
تو میرے ذہن میں آیا کہ جیسے اب ہم اس کو اس طرح لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ہم اس دور میں ہوتے وہاں پہ، اور ہمیں پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سیکھنے کسی اور کے پاس گئے، تو ایک عام انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا؟ پھر ہمیں تو اسی شخص کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے گئے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ نالجبل تو وہ شخص ہے جس کے پاس ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ کچھ سیکھنے گئے ہیں۔ تو پھر انسان شاید، اور پھر وہ ٹرسٹ لیول بھی شاید متاثر ہوتا کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں نبی، ہمیں کہتے ہیں اللہ مجھ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، اللہ نے مجھے ڈائریکٹ کمانڈمنٹس میرے ہاتھ میں پکڑائی ہیں، اور یہ خود کسی اور سے علم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ شخص تو ان سے بھی بڑھ کے ہو گیا، پھر وہ خضر کی تلاش میں نکل جاتے۔ میں بھی واللہ عالم، ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت یہ ہو کہ یہ ان کے علم میں نہ ہو بنی اسرائیل کے کہ یہ سفر پہ گئے تھے اور حضرت یوشع بن نون کو لے کے گئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہو، یا اللہ نے ان کو علم نہ بھی دیا ہو تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ان کو ساتھ ساتھ رکھا ہو کہ یہ وقت کے پیغمبر سے تربیت حاصل کریں۔ تو ایک تو یہ چیز تھی اس میں کہ وہ گئے۔ اچھا، پھر اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو اس میں سے کسی ان کے بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ دنیا پہ یعنی زمین پر سب سے زیادہ نالجبل، سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ تو ان کی نیت کوئی غلط نہیں تھی، نہ کوئی تکبر انہوں نے کیا، لیکن ان کے علم میں یہ تھا کہ اس وقت میں جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور جو سوال مجھ سے کر رہا ہے، ان لوگوں میں تو واقعی سب سے زیادہ نالجبل میں ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ ان کو ڈائریکٹ ان سے کلام کرتے تھے، ان پر وہی نازل ہوتی تھی، ایک بڑا لاجیکل سا جواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ان کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا اور ہے، تو وہ پھر ایک ایک چیز، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے، ان کا تو ذرا سا پھسلنا ہلنا جو ہے وہ مشکل، وہ فالوورز کے لیے بھی مشکل ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک وہ غلطی ان سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بہت زیادہ ان پہ نظر بھی رکھتے تھے اور ان کی کریکشن بھی کرتے تھے، جہاں ان سے کوئی خطا کا امکان ہوتا تھا، یہ خطا ہو جاتی تھی۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے جو کہا وہ اس کا کوئی غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، کسی اور ارادے سے نہیں کہا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس وقت زمین پر نبوت ہے مجھے ملی ہوئی ہے، تو میں نالجبل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ نہیں ہیں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بغیر علم کے اتنی بڑی بات کیوں کی، اتنا بڑا کلیم کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو کہا کہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جی ہاں، ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک خاص علم ہے، اللہ نے اپنے پاس سے خاص علم ان کو عطا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا دیکھیں رویہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں مطلب نبی تو پیغمبر مجھے بنایا اور علم کسی اور کو دے دیا۔ انہوں نے ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، مطلب میں وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں، مجھے بھی اس علم کا علم ہونا چاہیے۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایسے میرے ایک بندے ہیں، ان تک آپ پہنچیں اور آپ ان سے علم حاصل کریں۔ اچھا، اب جو حضرت یوشع بن نون تھے وہ ایک ٹین ایجر تھے، علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، حضرت موسیٰ ان کی ٹریننگ کر رہے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ان کو ملنی تھی، اور یہی وہ نبی تھے جن کے ذریعے جو بنی اسرائیل ہیں وہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ حالانکہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ہم یہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں داخل ہوں گے اس لینڈ میں۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر صحرا میں 40 سال تک وہ گھومتے رہے۔ تو پھر یہ حضرت یوشع بن نون تھے جن کی سرکردگی میں
بنی اسرائیل یروشلم میں داخل ہوئے۔ اچھا، جو حضرت خضر علیہ السلام کہیں ان کو، تو وہ جو تھے، حضرت خضر جو تھے، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام نہیں بلکہ ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جہاں جاتے تھے وہاں سے جب پلٹتے تھے تو وہ جگہ گرین ہو جاتی تھی، یعنی اس میں ہریالی آ جاتی تھی، ویجیٹیشن آ جاتی تھی، تو اس لیے ان کو خضر کا کہتے تھے۔ خضر کا مطلب گرین نا، گرینری سے پھر ان کا نام گرین پڑا، واللہ عالم۔ یہ بھی ہم ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا چیز درست ہے، یہ ساری ایزمپشنز ہی ہیں، بعد میں قرآن اور حدیث اس معاملے میں کوئی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی تفسیر آیت نمبر 60 سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، رکنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ اچھا، اس میں جو لفظ ہے ابرہا، اس کا روٹ ورڈ ہے باراہا۔ البراہ اس وسیع جگہ کو کہتے ہیں جہاں عمارت، درخت وغیرہ کچھ نہ ہو۔ براہ الخفاؤ یعنی راز فاش ہو گیا، کھلے میدان میں آ گیا۔ براہ الدار کہتے ہیں گھر کا کھلا صحن۔ پھر اسی آیت میں ہے ابلغ با لام غین، البلوغ والبلاغ کا مطلب ہوتا ہے مقصد اور منتہا کی آخری حد تک پہنچنا۔ وہ مقصد خواہ کوئی مقام ہو یا زمانہ یا اندازہ کیے ہوئے امور میں سے کوئی کام، اور مگر محض کبھی کبھی قریب کسی چیز کے قریب تک پہنچ جانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اگر انتہا تک نہ بھی پہنچا جائے۔ البلاغ کے معنی ہے تبلیغ یعنی پہنچا دینا۔ مجمع جیم میم عین، جمع کا مطلب متفرق چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ملا دینا۔ مجموعاً، جمع، جمیعن اور جماعتن کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں۔ اجمع المسلمون علی قضا، کسی معاملے پر امت کا متفق ہو جانا، اس کو جیسے ہم کہتے ہیں۔ اور الجمعہ کہتے ہیں کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی آیت، اور جب تک میں، ہو سکتا ہے ان کے جو حضرت یوشع بن نون تھے اور حضرت موسیٰ، ان کا سفر شروع ہوا تھا، حضرت یوشع کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سفر کس مقصد کے لیے، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنا ہے، یہ علم صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، انہوں نے بس ان کو ساتھ رکھا کہ ہم کسی سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو جب سفر کافی طویل ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بور ہو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے ان کے ویسی علم حاصل کرنے کے لیے پوچھا ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کب تک چلتے رہیں گے، کب تک ہم سفر کرتے رہیں گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واللہ عالم یہ کہا ہو کہ ہم اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم، اور حقوبہ کا لفظ میرا خیال رہ گیا، حقوبہ کا مطلب ہوتا ہے بہت طویل عرصہ، یعنی جس میں صدیاں بھی ہو سکتی ہیں، 80 سال بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت لمبا عرصے کے لیے حقوبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں چلتا ہی رہوں گا چاہے مجھے بہت ٹائم لگ جائے۔ تو یہ ایک طرح سے علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمٹمنٹ تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کے لیے سفر کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ سفر کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کی سنت ہے جس کے لیے سفر کیا جاتا ہے، علم کے لیے سفر کرنا۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، کہ انسان کو حضرت موسیٰ اور خضر کے ہمیں واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اس کے لیے
ہیوملٹی یعنی عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جب ان کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے جو ہے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک نارمل انسان ہو تو وہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پیغمبر تو میں ہوں، تو میرے پاس اس شخص کو آ کے وہ مجھے بتائے نا، مجھے ٹیچ کرے، مجھے آ کے بتائیں۔ لیکن وہ کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ایک ایسے انسان تھے جنہیں پتا تھا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خضر میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، وہ آئیں اور مجھے سکھا دیں، کیونکہ میں اتنی بڑی میرے پاس رسپانسبلٹی ہے، میں ایک امت کو لے کے چل رہا ہوں، مطلب ایک رسول ہونا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، مستقل آپ نے تربیت کرنی ہے، مستقل آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کی جو اہم باتیں وہ آپ نے منتقل کرنی ہے، تو تربیت کا، تزکیے کا کام کر رہے ہیں، حکمت کا کام کر رہے ہیں، قرآنی آیا مطلب جو کمانڈمنٹس ہیں وہ پہنچا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت زیادہ وہ بزی تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت خضر میرے پاس آئیں، انہوں نے سفر کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اور پھر اس کی ایک پلاننگ بھی کی، اس کے لیے ٹائم نکالا، علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو وقت نکالنا پڑتا ہے، ہم بھی جو علم حاصل کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، انرجیز دی، سفر میں آپ محنت لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، آرام، گھر کا چین سکون آپ چھوڑتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتی ہے، اور کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، تو وہ بھی پیاسے تھے تو کنویں کے پاس گئے، علم کے کنویں کے پاس انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔ اچھا، پھر مجمع البحرین سے بھی ایک طرح دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ اس جگہ جہاں دو سمندر ملیں گے، اچھا بحر کا لفظ جو ہے وہ نمکین پانی، سالٹڈ واٹر کے لیے ہوتا ہے، تو سمندر ہے، اور اسی کانسیپٹ کے ساتھ جن لوگوں نے تھوڑی تحقیق کی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جہاں دو سمندر مل رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ گمان ہے کہ وہاں پہ یہ ملے ہوں گے، ملاقات ہوئی ہوگی۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت تشبیہ کہ ایک علم کا سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر ہیں جن سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، اور ایک علم کا سمندر حضرت خضر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا کچھ علم دیا، اور کوئی ایک ڈفرینٹ یعنی ٹائپ آف علم دیا ہے، تو دو سمندر جہاں ملیں گے وہیں یہ دونوں ملیں گے، یعنی دو خوبصورت علم کے سمندر۔ تو اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا، اور جب میں وہاں رکوں گا جہاں پر دو سمندر ملیں گے۔ اچھا، اب ہمیں کہانی میں جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ جاؤ اور ملو میرے ایک بندے سے جس کے پاس علم ہے، تو ایک لاجیکل بات ہے، انہوں نے پوچھا وہ کہاں ملنا کہاں ہے، کون سی جگہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک مچھلی لینا، اور یہ مچھلی جو تھی یہ کچی مچھلی نہیں تھی بلکہ بھنی ہوئی اور پکی ہوئی مچھلی، یہی ان کا غذا بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، حضرت یوشع بن نون کو نہیں پتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ جس جگہ حضرت خضر ملیں گے وہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور پھر بس اتنی بات ان کو بتائی نا، تو اور یہ ان کی غذا بھی تھی، یعنی وہ مچھلی وہ تھی جو وہ کھا بھی رہے تھے رستے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کافی طویل ہوا، 24 گھنٹے ہو سکتا ہے گزر گئے ہوں یا اس سے زیادہ وہ گزر گیا ہو، تو جب وہ ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے، آیت نمبر 61، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، دونوں ہی بھول گئے، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرف، سمندر میں سرنگ کی طرف اپنا راستہ بنا لیا۔ اچھا، اب یہ دونوں اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے جہاں ملنا تھا، اور لیکن کیونکہ تھک گئے تھے، بلکہ نہیں، اس سے آگے نکل گئے، اس مقام سے آگے نکل گئے، اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ تھک کے کہیں لیٹ گئے ایک چٹان کے پاس، اور لیکن حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ نہیں، اور سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون نہیں سوئے، وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے وہ اٹھی، زندہ ہوئی، اور پکی ہوئی مچھلی تھی، اور سمندر میں چلی گئی،
اب ویسے دیکھا جائے تو کتنی انیوژل بات ہے ہمارے ساتھ کوئی ہو اور کوئی اتنا ایک میراکیلسلی عجیب طریقے سے کوئی معجزہ ہو تو ہم فوراً بندے کو اٹھا کے بھی کہیں گے تم دیکھو ایسا ہوا ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کوئی چیز، ان کے لیے تو یہ بالکل ایک عجیب سی چیز تھی. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو شیطان نے ان کو بھلا دیا، دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، اتنے زیادہ معجزات دیکھے تھے کہ یہ ان کے لیے کامن سی چیز ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ ساتھ ہیں تو کوئی معجزہ ہو ہی جائے گا نا، مطلب کوئی ڈفرینٹ چیز وہ دیکھتے ہی آ رہے تھے. تو ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے یہ بڑی ایک طرح سے کامن سی چیز ہو گئی تھی، اور ایک یہ کہ وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں سکھانا چاہتے تھے سفر کے حوالے سے. تو اچھا اس سے پہلے تھا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام ہاں یہ آگے آئے گا. اچھا پھر کیا ہوا، وہ آگے چلے گئے، جب وہ مقام سے آگے چلے گئے انہوں نے بتانا بھول گئے، اور دونوں کا لفظ آیا کہ بھول گئے. دیکھا جائے بھولے تو حضرت یوشع بن نون ہے کہ انہوں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے. دونوں کا کیوں کہا کہ وہ یاد کرانا بھول گئے اور حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے، یعنی ان کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ ہم کسی خاص مقام پہ پہنچیں گے تو ایسا ہو تو مجھے بتانا، یا مچھلی کے حوالے سے کوئی بات کرنا بھول گئے ہوں اور حضرت یوشع بن نون ان کو بتانا بھول گئے. اچھا اب اس آیت کا ہم لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 61. اچھا جی، سبیلہ سین با لام. السبیل کا مطلب رستے کو کہتے ہیں جس میں سہولت سے چلا جائے، اس کی جمع سبولن آتی ہے، اور السبیل سے مراد طریق حق ہے، یعنی حق کا راستہ. جس راستے پہ بہت زیادہ آمد و رفت اسے سبیل سابل کہا جاتا ہے. ابن السبیل اس شخص کو کہتے ہیں جو منزل مقصود سے دور ہو، اور سبیل کا لفظ اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ ہو، خواہ وہ چیز خیر ہو یا شر. پھر سرابا سین رابا، السرابوں کا اصل مطلب نشیب کی طرف جانے کے ہیں، اور اسم کے طور پر نشیبی جگہ کو سرابن کہہ دیتے ہیں. اونٹوں کے گلے کو سربن کہا جاتا ہے، اور السرابو شدت گرمی میں دوپہر کے وقت اگر آپ صحرا میں سفر کر رہے ہو تو جو ریت جو ہے وہ پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو سراب کہا جاتا ہے، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، جبکہ اصل میں وہ پانی نہیں ہوتا. اور اسی سے ہر بے حقیقت چیز کو تشبیہ کے طور پر سراب کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چیز حقیقت رکھتی ہے اسے شراب کہا جاتا ہے. اچھا جی، اب آیت نمبر 62. اور جب آگے چلے موسیٰ تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہم کو بہت تکان ہو گئی. اچھا اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سفر جو آپ کی ڈیسٹینیشن آپ بے مقصد ہو اور ڈائریکشن سے ہٹا ہوا ہو تو وہ انسان کو تھکا دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہم زندگی میں بہت سے ایسے کاموں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں جو ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہونی چاہیے، ہماری ڈائریکشن اس طرف نہیں ہونی چاہیے، تو اس چیز کی تلاش جستجو اس کے سفر میں ہم تھک رہے ہوتے ہیں. دنیا کی کتنی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن میں ہم تھک رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اصل میں ہماری ڈائریکشن ہونی نہیں چاہیے. وہ غلط دنیا کی ہر چیز، وہ چیز جو ہمیں آخرت سے ہٹا دے، ہماری اصل ڈائریکشن جنت اور آخرہ ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں اس ڈائریکشن سے ہٹاتی ہے وہ ہمیں تھکاتی ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ کیونکہ اس ڈائریکشن سے، اس جگہ سے جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی آگے چلے گئے تھے تو تھک گئے، کیونکہ وہ اب سفر بے مقصد تھا. جو انہوں نے ایکسٹرا جتنا بھی سفر کیا وہ ان کی ڈائریکشن سے، ان کی ڈیسٹینیشن سے ہٹا ہوا تھا، اس لیے اس نے ان کو تھکا دیا. تو انہوں نے اپنے جو شاگرد تھے ان سے کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا، اور کھانا کیا تھا؟ ظاہر مچھلی تھی.
اس میں دیکھتے ہیں اس آیت میں کوئی روٹ ورڈز ہیں. آیت نمبر 62 جاوزہ جیم واؤزا جوزو طریق کا مطلب ہے راستے کا وسط. اسی سے جاز شیو جو کسی چیز کے جائز یا خوشگوار ہونے کی تعبیر کہ اس نے درمیان کے راستے کو اختیار کیا. جاوزاہو کسی چیز کے وسط سے آگے گزر جانا. اسی سے تجاوز کا لفظ نا کہ آگے بڑھ جانا. اچھا آیت نمبر 63 کالا. ابھی کالا کون ہے؟ حضرت یوشا بن نون. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا، ڈڈ یو سی، آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا؟ سے کبھی ہم کسی عجیب چیز کے بارے میں کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ہو پھر بھی ہم کہتے ہیں تم نے دیکھا ایسے کیا ہوا تھا، تمہیں پتہ چلا ایسے کیا ہوا تھا. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا آپ نے کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنایا. اچھا بلیم گیم کیا کیا؟ بھول گئے تو کہا شیطان نے بھلا دیا. سب سے ایزی ایکسکیوز. لیکن ہوتا یہی ہے کہ شیطان بعض اوقات ہمیں وہ چیزیں بھلا دیتا ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے ہم نے جب انسان کا روٹ ورڈ دیکھا تھا تو اسی سے انسان ہے، اسی سے نسیان ہے. تو انسان ہو سکتا ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے، محبت سے بھی اور نسیان سے بھی انسان ہو سکتا ہے. تو انسان کے اندر forgetfulness فلنس ہے، بھول جانا، نسیان اس کے اندر ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے. دیکھیں نا ہم عہد الست کو بھولے ہوئے ہیں نا، ہمیں نہیں یاد آتا. بہت سی ایسی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، بھول چکے ہیں. اور اسی لیے قرآن جو ہے اس کو الذکر کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار ان چیزوں کو دہراتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں. ہمیں کیوں کہا جاتا ہے ہم بار بار قرآن سے کنیکٹ رہیں؟ حالانکہ ہو کہ ایک ایسی کتاب، دنیا میں آپ دیکھیں نا کتنی کتابیں ہوتی ہیں، وہ ایک دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے ہاں میں نے وہ کتاب پڑھ لی، یعنی اس کتاب میں جو کچھ تھا مجھے سمجھ بھی آگے. چلے انسان 2 دفعہ پڑھ لیتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک دفعہ یا 2 دفعہ پڑھنے کے انسان کہتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھ لی. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر انسان ایک دفعہ، جیسے حج کا ہے کہ زندگی میں کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے بھئی قرآن زندگی میں ایک دفعہ ہر ایک شخص ضرور پڑھے، اسے پتا تو چلے اس میں کیا ہے. چلیں جس کو ایک دفعہ نہ سمجھ آئے وہ 2 دفعہ پڑھ لے، جس کو 2 دفعہ نہ سمجھ آئے وہ 3 دفعہ پڑھ لے. بس کافی ہے 2-3 دفعہ پڑھ لینا، سمجھ آ جائے گا اس کے کیا چیپٹرز ہیں، کیا انسٹرکشنز ہیں، کیا چیز ہے. کیوں کہا گیا کہ اس کو بلکہ قرآن کا لفظ یہ ہے کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. تو کیوں ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جائے؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم قرآن کے آگے بیٹھتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، تو ہم دوبارہ میں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں چیزیں دہرائی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کتاب ہی ایک دفعہ پڑھے، کتاب ہے جس میں مختلف چیپٹرز ہیں اور ایک دفعہ گزر جائیں، نہیں دوسری دفعہ گزریں، تیسری دفعہ گزریں. قرآن میں خود چیزیں بار بار دہرائی گئی ہیں، بار بار ان چیزوں کی دہرائی ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے کا بھی مطلب 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک بات کئی دفعہ اس میں گزرتی ہے. جیسے ہم آدم اور شیطان کا ہی قصہ 7 دفعہ ہے، حالانکہ وہ ایک دفعہ کمپلیٹ آ جاتا، پھر ہم پڑھ لیتے کچھ اور قصہ. حضرت موسیٰ کا ایک جگہ کمپلیٹ آ جاتا، حضرت یوسف کی جس طرح سٹوری ایک جگہ کمپلیٹ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں ایک جگہ کمپلیٹ آ جاتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ رکھی ہے کیونکہ انسان بار بار پڑھے، بیچ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے کسی اور اینگل سے بتا کے کہ ہم دہراتے جائیں اور ہمیں چیزیں یاد آتی جائیں، اور چیزیں علم وہ ہو جو ہمارے عمل میں شامل ہوتا جائے. اچھا اب یہ انہوں نے کہا ایکسکیوز تو ان کا یہ تھا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، اور مچھلی جو تھی وہ عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی. کالا، اب یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. آیت نمبر 66 انہوں نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی، یہی تو وہ بات تھی، مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے. تو وہ اپنے مقام پر چلتے چلتے لوٹے. اچھا آپ دیکھیں جب حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ میں تو بھول گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں کہ
ایک کام کہا تھا تمہیں، وہ بھی تم بھول گئے، ہم تو سفر ہی کر رہے تھے اور تو کوئی کام نہیں تھا، یہی تو ایک چیز تھی، اسی چیز پہ تمہیں کانسنٹریٹ کرنا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ انہیں سکھانا تھا، وہ خود بھی سیکھ رہے تھے، سیکھنے کے لیے سفر کر رہے تھے، اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کہا، بس انہوں نے کہا وہی تو وہ جگہ تھی، سکون سے بات کی ان سے، اور نے کہا کہ ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ وہی وہ مقام ہوگا جہاں ہمارا سفر ختم ہونا ہے۔ اور پھر وہاں، اور وہ دونوں اپنے نشانوں پر چلتے چلتے لوٹتے، قصص کہانی میں بھی دیکھیں ہم ایک کے بعد ایک چیز کرتے ہیں نا، اور قصص کا مطلب پاؤں پہ پاؤں رکھ کے واپس جانا۔ ویسے بھی اگر وہ سمندر کی جگہ تھی اور ریت تھی تو انسان اگر وہاں چلے تو پانی کے جو پیر کے جو نشان ہیں بڑی دیر تک رہتے ہیں، تو وہ دوبارہ اپنے آثار پر چلتے ہوئے جو ان کے آثار تھے، آثار قدیمہ کیا کہتے ہیں؟ آثار، جو چیز دکھاتی ہے پہلے یہ ہوا تھا، یہ تھا، یہ چیز تھی، ہم جس سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو ایسے وہ بھی اپنی جو ان کے آثار تھے، جو نشان تھے، ان پہ چلتے ہوئے واپس پہنچے۔ اور پھر وہاں پہ آیت نمبر 65، وہاں پہ انہوں نے پایا ایک بندے کو، ہمارے بندوں میں سے، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے پہلے علم کا ذکر ہے، سوری رحمت کا ذکر ہے، اور پھر علم کا ذکر ہے۔ تو رحمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ انہوں نے بہت، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں غنی کیا ہوا تھا، اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ ہر ایک سے غنی تھے، یعنی ان کی ڈپینڈنس جو تھی صرف اللہ تعالیٰ پہ تھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پہ ڈپینڈنس نہیں تھی، اور یہ ڈپینڈنس چیزوں کے حساب سے بھی تھی اور ایموشنلی بھی۔ دیکھیں ہم دنیا میں ہم دکھی کیوں ہو جاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں لوگوں سے ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے یہ ہماری ڈپینڈنس ہوتی ہے لوگوں پہ، اور بعض اوقات بہت سے معاملات میں ہمیں دوسروں پہ ڈپینڈنس ہوتی ہے۔ حضرت خضر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ تھی کہ ان کی وہ ڈپینڈنس نہیں تھی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں سے انڈیپینڈنٹ کیا ہوا تھا، وہ اللہ سے ان کا ایسا اسٹرانگ ایک تعلق تھا کہ خوشی غم سب ان کی اللہ سے متعلق تھی، اور وہ کسی اور چیز سے، انسانوں سے ان کو دکھ، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈپینڈنس سے ان کو بچایا ہوا تھا، واللہ عالم۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے من لدنا علمن، اپنے خاص پاس سے علم دیا تھا۔ اچھا دیکھیں، اندنا اور لدنا، ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اپنے پاس سے اور اپنے پاس سے ہی ترجمہ ہوگا، کہ ان کو اللہ نے اپنے پاس سے رحمت دی بھی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا۔ لیکن عربی میں ان دونوں، عربی زبان کی خوبصورتی اور اس کی وسعت یہ ہے کہ اس میں جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ قریب قریب تو معنی ہوتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا اپنا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ ایندھنا اپنے پاس سے، من لدن خاص اپنے، پرائیویٹ کوئی خزانہ ہو، کوئی خاص کوئی چیز ہو، وہ عطا کرنا من لدنا۔ جیسے اصحاب کہف نے بھی تو یہی کہا تھا نا، اللہ اپنے خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے کچھ اہتمام کر، تو اللہ نے خاص ان کے پاس ساتھ کیا اہتمام کیا تھا؟ موجزانہ طور پر ان کو کئی 100 سال سلا دیا تھا، ان کو دنیا کی نظروں سے چھپا دیا تھا، اور سلاتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ نہیں دیا تھا کہ وہ، مطلب ان کی کروٹیں بدلنا، ان کی ہر چیز کا خیال اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، آکسیجن کتنی ہے، روشنی کتنی چاہیے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص اپنے پاس سے رحمت کی تھی۔ اور یہاں ان کو خاص علم کیا دیا تھا؟ کہ غیب کا علم، وہ چیزیں جو میرے آپ کے نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اور انبیاء کو بھی اتنا ہی غیب کا علم حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک خاص علم دیا تھا کہ چیزوں کے پیچھے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا نظام قائم چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم دیا تھا۔ اچھا، جب یہ دونوں ملے تو کہتے ہیں کہ جب حضرت خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، ان کو سلام کیا نا، کیونکہ سلام کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے سکھائی تھی،
اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا فرشتوں کو سلام کریں اور جو وہ جواب دیں تو وہ آپ یاد رکھیں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے صرف سلام کہا تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہیں ایک کمپلیٹ سلام مل گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو اس میں دو رائے آتی ہیں. حضرت خضر نے کہا کہ کیا آپ کے علاقے میں ایسے سلام کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ایک تو مفسرین نے یہ لیا کہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں موسیٰ بن عمران ہوں بنی اسرائیل سے، یہ انہوں نے نہیں کہا. تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس علاقے میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل ہی کے لیے مبعوث کیا تھا اور وہ وہیں کے پیغمبر تھے. جس ایریے میں بنی اسرائیل ہوں گے مصر میں اس وقت، تو وہ وہاں ہی تبلیغ کر رہے تھے. اور فرعون کی طرف بھیجا تھا، ظاہر مصر میں تھے، دو ان کی حیثیتیں تھیں. حضرت خضر کسی اور امت مطلب کسی اور ان کے ظاہر بنی اسرائیل ہی نہیں تھے تو وہ ان کی امت نہیں تھے، تو ان کو اللہ نے دوسری طرح کا علم دیا ہوا تھا. اور جو حضرت خضر جس علاقے میں تھے وہاں مشرکین تھے، تو ان کو لگا کہ سلام کیسے کوئی کر رہا ہے مجھے. تو یعنی اس کا مطلب یہاں پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا ہوا تھا، لیکن یہ علم کہ وہ حضرت موسیٰ کو پہچان یعنی یہ علم کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے اس طرح پہچانا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو شخص میرے سامنے آ رہا ہے موسیٰ ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ وہ کس جگہ ملیں گے. تو ان کو ظاہر وہ خاص ایک شخص وہاں ملے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ خضر علیہ السلام ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم دیا ہوا تھا. آیت نمبر 66 کالا لہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، کیا اگر آپ اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اچھا، ایک تو جو ہے نا مما سے مطلب من ما، اس میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا جیسے ہمارے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی چیز کا پتہ چلے تو ہمارا ہوتا ہے بس سب کچھ ہمیں فوراً ساری کچھ چیز مل جائے، پورا کا پوری نالج ہمیں مل جائے، پوری انفارمیشن ہمیں مل جائے، پورا علم ہمیں مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جتنا آپ کا علم ہے اس میں سے کچھ مجھے وہ، اور اس میں سے بہترین جو رشد کی طرف میری رہنمائی کرے، جو رشد علم ہو، وہ مجھے آپ بہترین علم مجھے سکھائیں. اور یہ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، تو جو بیسٹ آف یور نالج ہے وہ مجھے آپ منتقل کر دیں، مجھے بتا دیں. اور اتبعو کا سے مطلب ہے میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا. اس میں پتہ چل رہا ہے کہ بڑا پیچھے پیچھے چلوں گا آپ کے، یعنی محبت کے ساتھ. دیکھیں ایک اطاعت ہوتی ہے، اطاعت کا ہوتا ہے فالو کرنا، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے جو وہ حکم دیں، جو وہ بات بتائیں، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اتباع حضور کا آپ نے لفظ اتباع بھی سنا ہوگا نا، اتباع رسول. اتباع ہم پر فرض نہیں ہے، اتباع میں محبت کا فیکٹر آ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، تو انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے رکھے. اب یہ اطاعت نہیں تھی، یہ حکم نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے کرتے کے بٹن کھلے رکھو، یہ اتباع تھی، ایک محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں فالو بھی کروں گا اور میں اسی طرح ان کو جو وہ جس طرح دیکھا تھا وہ بھی کروں گا نا. تو انہوں نے بھی محبت بھی، یعنی ایک ٹیچر کے ساتھ محبت کا بھی معاملہ ہونا چاہیے. جو مینٹور ہو، جو ٹیچر ہو، جو آپ کو سکھا رہا ہو، اس کو صرف ویسے ہی نہیں فالو کرنا کہ بس چلو جو علم ہے خود غرضی کے ساتھ کہ بس اس سے لے لیں جو کچھ لے سکتے ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ. دیکھیں آج کل نا اکثر
بچے جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے سامنے اپنی ٹیچرز کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں ٹیچر یہ وہ ہے، مائیں سن رہی ہوتی ہیں. حالانکہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس سے بچے کو محبت ہونی چاہیے، اس سے احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، اس سے سیکھنے کا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. ظاہر ٹیچر تو سکھائی ڈائریکٹلی رہا ہوتا ہے، اس کی یہ جاب ہوتی ہے، لیکن انڈائریکٹلی بھی ٹیچر سے بہت کچھ انسان سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. ہاں ہمارے بچوں کی تھوڑی، جو یہاں بچے ہیں تھوڑا یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہر ٹیچر کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کے بہت سے ٹیچرز بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے لباس ویسا ہو جو بچے کو کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اس ٹیچر کی نہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ کامنٹس، کوئی باتیں ایسی ہوں جو بچے کے لیے رول ماڈل نہ ہو. لیکن اگر ایک خوبصورت سا ماحول ہو جہاں ایک مسلمان ٹیچر ہو تو پھر اتباع کا بھی ایک تعلق ہو سکتا ہے استاد کے ساتھ، محبت کا. قرآن کے اس معاملات میں جہاں ہم سیکھتے سکھاتے ہیں وہاں ہمارا محبت کے معاملے ہو سکتے ہیں، جو ایک واقعی عالم کوئی ہو، ورنہ تو ہم تو آپس میں ہی سیکھ سکھا رہے ہوتے ہیں نا. اچھا جی، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے، بڑی محنت کر کے، اور دیکھیں علم کے راستے میں جیسے ابھی تھا نا کہ وہ تھک گئے تھے، تو علم کے راستے میں تھکاوٹ اور بھول گئے تھے، فارگیٹ فلنس، یہ دونوں فٹیگ اور یہ بڑی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اس پر قابو پا کر ایک استاد کے پاس پہنچے ہیں، اور استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے کہا آیت نمبر 67 کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. کامنٹ پہلا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ کامنٹ حوصلہ افزائی والا ہے، یہ تو بڑا حوصلہ توڑنے والا ہے. ایک اتنی محنت کر کے ایک شخص پہنچ رہا ہے کسی کے پاس، اور وہ کہہ رہا ہے تم صبر نہیں کر سکو گے، یعنی دوسرے معنی تم سیکھ نہیں سکو گے، تم چل نہیں سکو گے ساتھ. اب یہ حضرت خضر نے کیسے کہا؟ دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے اس شاگرد کی بعض اوقات اس کی انداز سے، بات سے، کسی چیز سے اس کو ایک علم ہو سکتا ہے، اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں صبر ہے یا نہیں، اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ ٹائم دے گا کہ نہیں، اس کا ذہن کیسا ہے. مطلب کچھ ایک اندازہ، ایک ججمنٹ ہو سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ کیسے صبر کریں گے اس پر جس کا آپ احاطہ نہیں کر سکیں گے، جو آپ آئے ہیں علم سیکھنے اور آپ کمپریہینڈ ہی نہیں سکیں گے، احاطہ ہی نہیں کر سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے، تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ مطلب بڑی لاجیکل بات انہوں نے کی کہ آپ میرے ساتھ سیکھنے آئے ہیں، لیکن جو میں علم آپ کو سکھا رہا ہوں وہ ایسا علم ہے جو آپ کے لیے کمپریہینڈ کرنا، سمجھنا، جس کا احاطہ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس لیے آپ صبر نہیں کریں گے. اب یہ بڑا حوصلہ توڑنے والا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے انسان امیجن کریں ہم کہیں پہنچے ہیں ایسے اتنے لمبے سفر کر کے، اور وہ ساتھی کہہ کے سیکھ نہیں سکتے کیونکہ بھائی بڑا مشکل کام ہے یہ، اور یہ آپ کا مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے ساتھ یہ سیکھ سکیں گے. حوصلہ توڑنے والی چیز. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابر، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی کسی بھی حکم کی. یعنی آپ مجھے صبر کرنا والے بھی پائیں گے اور میں نافرمانی بھی نہیں کروں گا. یعنی انہوں نے اپنے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ دو اصول اپنی طرف سے رکھتا ہوں، دو رولز. جیسے کلاس کے رولز ہوتے ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اچھا یہاں انہوں نے لفظ انشاءاللہ استعمال کیا کیونکہ جب پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم چلتے جائیں گے، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک ہم مجمع البحرین پہ نہ پہنچ جائیں، تو وہاں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو دیکھیں حالانکہ ہمیں اس میں نہیں بتایا گیا، لیکن وہاں وہ ان سے چوک ہو گئی. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ انشاءاللہ لائے کہ اگر اللہ نے چاہا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے اس چیز کو پھیر دیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی کسی بھی حکم کی. یعنی آپ جو مجھے حکم دیں گے میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. یعنی بہت اچھے سے اوبیڈینٹ سے اسٹوڈنٹ کا انہوں نے بتایا کہ میرا ایسا رول ہوگا.
کیونکہ ٹیچنگ میں یہ چیز بھی، لرننگ اور ٹیچنگ میں آبسٹیکل اور بیریئر بن جاتی ہے کہ انسان بڑا دیکھیں نا، ضدی بچوں کو پڑھانا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے، نافرمان بچوں کو سکھانا پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. جو بچہ سن کے ہی سمے نہ ہوا تانا والی چیز نہ ہو، بلکہ سمے نہ ہوا سینا والی چیز ہو، تو کیسے سیکھیں گے؟ یہاں انہوں نے اسی کی نفی کی، میں نافرمانی نہیں کروں گا. اور بنی اسرائیل کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے نہیں. اور ان کے پیغمبر کسی اور شخص کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ جو کہیں گے اس کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں سمعنا و اطعنا کروں گا، میں آپ کی بات سنوں گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. کوشش کریں گا کا لفظ انشاءاللہ میں آ گیا. اچھا، پھر کالا کہا انہوں نے. اب یہ کس نے کہا؟ حضرت خضر نے کہا. دیکھیں کتنے کالا یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ ہم کہانی کے کانٹیکس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو پس نہ پوچھنا مجھ سے اس بات کے بارے میں کسی بھی کہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں، جس کا ذکر نہ کروں. یعنی میں اگر تمہیں کوئی بات بتاؤں تو پھر تم نے اس سے پہلے تم نے کچھ نہیں پوچھنا. یعنی انہوں نے ایک رول بنایا، اور ایک رول بنایا. میں جب جاب کرتی تھی تو شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بڑا ایک فینسی سے کوئی کلاس رولز کوئی 10-15 بنائے، اس کو کلاس نوٹس بورڈ پہ لگایا. تو ایک انسپیکشن ٹیم آئی آبزرویشن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کلاس میں آپ نے 10 یا 15 رولز بنائے تو کیا بچے فالو کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، سب تو نہیں کرتے، یاد کرانا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا ہٹا دیں اس کو نوٹس بورڈ سے، 2 یا 3 بنائیں، لیکن پھر وہ 2-3 رولز آپ سمیت بچے سمیت سب فالو کریں. کہ اس 3 بنائیں، 4 بنا دیں، چلے 5 بنا دیں، لیکن جو رولز ہیں ان کو فالو کریں. تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ ایک رول بنایا. اور وہ رول کیا تھا کہ جب تک میں آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. اور انہوں نے یہ ایک رول کیوں بنایا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا جب میں بات کروں تو آپ خاموش رہا کریں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں آگے آگے چلوں گا. کوئی بھی رول ہو سکتا تھا. ہم اتنی دیر پڑھیں گے اور اتنی دیر آرام کریں گے اور یہ کریں گے. ایک مطلب لسٹ آف رولز بنا سکتے تھے. انہوں نے صرف ایک رول بنایا کہ سوال نہ کریں. اب دیکھیں جب کوئی سیکھنے آتا ہے تو سیکھنے والا تو سوال کرتا ہے. مطلب یہ ایک لاجیکل چیز ہے کہ جو بھی چیز سیکھنے، لرننگ اور ٹیچنگ میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کوسچننگ ہوتی ہے، سوال کرنا. اور وہ اسی پہ قدغن لگانے کے سوال نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ قرآن بھی جب جو ہم نے پچھلی میرے خیال کلاس میں دیکھا تھا کہ قرآن کا جو، یا کہیں اور اس سے گزرے تھے کہ قرآن کا طریقہ جو سکھانے کا اور پڑھانے کا، اس میں کئی ٹیکنیکس اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں. کئی کہانیاں جیسے ہم اس کہانی سے گزر رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تشبیہ دی ہوئی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے سوال رکھا ہے، کہیں کوئی کیریکٹر اسکیچ دیا ہوا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ ایسے کہ سوال کیا ہے، پوچھو ان سے، پوچھو ان سے یہ، پوچھو ان سے یہ. تو اللہ کے نبی پھر وہ سوال کرتے تھے، اور وہ سوال قرآن میں آتے ہیں کہ، اور یا پھر نبیوں سے سوال کرتے تھے. تو یہاں پہ ہے سوال نہ کرنا. تو سوال کے حساب سے ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عام زندگی میں بھی ہم بہت سوال کرنے والے نہ ہوں. بنی اسرائیل کا ایک جو ان کی بہت لانگ لسٹ آف جو غلطیاں تھیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہوتی تھی وہ بہت سوال کرتے تھے. جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک گائے جو ہے اس کو قربان کرو، کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی ایج کیسی ہو، وہ دکھنے میں کیسی ہو. یہ وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے پھر انگلی رکھ کے وہ گائے ان کو بتائی کہ جو ان کے دل کے بڑے قریب تھی. حالانکہ اگر ویسے کہتے تو کوئی بھی گائے قربان کر دیتے، لیکن ان کے اندر یہ تھی. اور سوال جو ہیں وہ انسان کو مشکل میں ڈالتے ہیں. بعض سوالوں کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سوال کو کانٹیکسٹ کے مطابق، اور وہ سوال جس کا تعلق عمل سے ہو. اب اس میں ہی دیکھیں کتنے سوال ہو سکتے تھے. وہ کون سی جگہ ہے؟ اب ہم اور آپ ہو سکتے تفسیر میں اس پہ جاتے ہیں. وہ مجمع البحرین کون سی جگہ تھی؟ کون سے 2 سمندر تھے جو مل رہے تھے؟ وہ مچھلی کیسی تھی؟ اس مچھلی کا رنگ کیسا تھا؟ اس کا سائز کیا تھا؟ یا جیسے
حضرت موسیٰ کی اور کہانیوں میں کہ ان کی والدہ نے کس باسکٹ میں ان کو ڈالا تھا. مطلب کتنی ایسے سوال انسان کر سکتا ہے جو irrelevant ہو سکتے ہیں، جو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات ہم سوال کر کے، بعض اسٹوڈنٹس بھی یہ کرتے ہیں جن کو تعلیم و تربیت سے تعلق ہو. دیکھو بچے بعض اوقات ٹیچر کہیں فوکس چینج کرنے کے لیے بھی کوئی irrelevant سوال کر دیتے ہیں. کوئی ایسا سوال کریں گے جس کا تعلق اس لیسن، اس کلاس سے بالکل نہ ہو، اور وہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، بات کہیں اور چل جاتی ہے، لیسن کہیں کا کہیں رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوال کرے جس سے اس کے عمل کا تعلق ہو. اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ اصحاب کہف کی ایجز کیا تھیں؟ وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 8 تھے؟ باغ والوں میں کس علاقے کا باغ تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس چیز پہ فوکس کرو جو اس کہانی کے ذریعے میسج دیا جا رہا ہے. جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا مورل آف دا اسٹوری، اصل چیز ہے مورل آف دا اسٹوری. مورل آف دا اسٹوری کیا؟ اب جیسے وہ جو لومڑی اور انگور کی کہانی ہے، اب اس میں وہ لومڑی کہاں کی تھی، کس علاقے کا واقعہ تھا، یہ کبھی پوچھے تو کیا فائدہ؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کے پیچھے پڑنا، یعنی جو کہانی کا مورل ہو انسان اس پہ رہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس پہ رہے. حضرت خضر کو سب سے بڑی ویکنس کیا لگی اس میں کہ آگے جو علم حاصل کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو چیز میں بتاؤں گا ان کو، غیب کا پردہ ہٹا کے کچھ چیزیں دکھاؤں گا، یہ کچھ ایسے کام ہوتے دیکھیں گے جو ان کو نارمل نہیں لگیں گے، تو یہ سوال کریں گے، یہ صبر نہیں کر سکیں گے. تو انہیں کیونکہ پتا تھا آگے ان کا علم کیا ہے، وہ کس چیز کے ٹیچر ہیں، وہ کیا سکھانے جا رہے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی اس علم کے حوالے سے ان کا کیا لیول ہے، ان کا اپنا کیا لیول ہے. یعنی وہ وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس ایک شریعت ہے، ان کے پاس امر و نواہی ہیں. بہت سے ایسے کام وہ دیکھیں گے جو جائز نہیں ہوں گے، جو گناہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، تو وہ پھر کیسے چپ رہیں گے. تو حضرت خضر نے بھی ان کی اس پوائنٹ پہ، اس ویکنس سمجھ لیں یا وہ ایریا جہاں ان کو پتا تھا کہ جہاں یہ پریشان ہوں گے، اسی پہ کہا کہ آپ سوال مت کیجیے گا جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں. بس یہ رول بنا کے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. پھر آگے ہم 3 اسٹوریز دیکھیں گے، یعنی یہ اسٹوری کے اندر اسٹوری. ایک تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری، اور پھر اس اسٹوری میں 3 اسٹوریز ہم دیکھیں گے. اور پھر ان 3 اسٹوریز کے ذریعے ہمیں حکمت کے وہ خزانے ملیں گے جو شاید عام انسان کو اپنی زندگی میں نہیں ملتے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے. بظاہر جو چیز بری نظر آتی ہے اس میں کتنی ہی خیر ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتی. ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب ہم اس بعض اوقات بہت عرصے بعد سمجھ آتی ہے پیچھے مل کے. اور بہت سے معاملات ایسے ہو سکتا ہے ہمیں اس دنیا میں اس کی حکمت سمجھ ہی نہ آئے، لیکن انسان کو حضرت خضر کے ذریعے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی ہمیں ایک میسج یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ انسان کی ساری ڈپینڈنسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے. زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آزمائش ہے، اور آزمائش سے گزرنے کے لیے جتنا اللہ پہ توکل ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق گہرا ہوگا تو چیز سمجھ آئے گی، ورنہ انسان ٹوٹ جائے گا. حضرت خضر کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ پہلی چیز ان کے بارے میں رحمت کی گئی، اور رحمت کا مفسرین ایک مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے بے نیاز کر کے صرف خالق کا نیاز مند کر دیا تھا. صرف ان کی ڈپینڈنسی حضرت خضر کی اللہ تعالیٰ پر تھی. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایموشنلی، دنیا کے حوالے سے اگر ڈپینڈنسی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنسی ہو، اللہ سے تعلق ہو، تو انسان بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے. انشاءاللہ آگے کی آیت ہم اگلے کلاس میں دیکھیں گے. یہاں آج میں اس کلاس میں بس اتنی ہی باتیں تھی جو آپ لوگوں سے کرنی تھی. اب میں آپ لوگوں